إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقبال والكلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان حامی بے کساں سید سرورہ قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے عشرہ ذی الحج کی برکات۔ رب ذوالجلال کے فضل سے عشرہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے۔ ذو الحج شریف کا بابرکت مہینہ جس کی آج یکم تاریخ ہے، وہ خوش نصیب لوگ جن کو رب ذوالجلال نے اس سال حج کی سعادت عطا کی، ان میں بہت سے افراد مکہ شریف کی پرنور فضاؤں میں پہنچ چکے ہیں اور کئی قافلے رواں دواں ہیں۔ یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ 3 سال کے بعد کورونا وائرس کی وجہ سے پابندیاں رہیں اور 3 سال کی پابندیوں کے بعد پہلی مرتبہ اتنا عظیم اجتماع مکہ شریف کے اندر اس سال موجود ہے، اور ہماری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان لوگوں کو ہمیشہ بحال رکھے اور خالق کائنات جل جلالہ ہر چاہنے والے کو اپنے گھر کی حاضری حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرمائے۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس وقت مکہ شریف کے پرنور ماحول میں اور مدینہ شریف کی پرنور فضاؤں میں برکات
آنے والے دنوں میں مینا، مزدلفہ اور عرفات کی جو برکات ہیں وہ بھی حاصل کریں گے۔ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شوق لیے خرامہ خرامہ قافلے رواں دواں ہیں۔ رب ذوالجلال جو گئے ہوئے ہیں ان کی حاضری قبول کرے اور ان کے صدقے رب ذوالجلال ہمیں بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ تو برکتیں لوٹ ہی رہے ہیں، لیکن ہم جیسے کہ جن کو یہ سفر حج کا نصیب نہیں ہوا، حالات نے وفا نہ کی اور ہم حج کے لیے نہ جا سکے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ان غلاموں کے لیے کہ جن کی زندگی میں حج کا مہینہ آئے اور وہ حج کے لیے بھی نہ جا سکے، ان کے لیے بھی ایک نصاب دیا کہ وہ اس نصاب پر عمل کریں، اسے پڑھیں اور اس پر عمل پیرا ہو تو یقیناً انہیں بھی اس نصاب پر عمل کرنے کے بعد بہت سی برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں، بالخصوص جو عشرہ ذی الحج کے یعنی ذی الحج شریف کے پہلے 10 دن ہیں، ان میں اتنی برکات رکھی اور ان میں کچھ عبادات ایسی ہیں، کچھ عمل ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے رب ذوالجلال سال کے دوسرے ایام میں وہ فضیلت اور عظمت عطا نہیں کرتا جو ان 10 ایام میں کی جانے والی عبادت پہ عطا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ کسی سال کے کسی دن میں کوئی نیک عمل کیا جائے، کوئی عبادت کی جائے تو رب ذوالجلال کو وہ عبادت اس پہ اتنا اجر و ثواب عطا نہیں کرتا جتنا اجر و ثواب ان 10 دنوں کے اندر کی جانے والی عبادت اور عمل پہ خالق کائنات جل جلالہ مرتب فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک کا چاند طلوع ہونے سے لے کر 10 ذی الحج تک اس میں اتنی برکات ہیں کہ انسان کی ناقص عقل کے اندر وہ برکات نہیں آ سکتی جو رب ذوالجلال نے ان 10 ایام کے اندر رکھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعدد فرامین ان ایام کے بارے میں موجود ہیں، بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ انہوں نے 30 کے ساتھ 10 دن اور ملا کے پورے 40 دن پورے کیے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید 10 دن ملائے اور 40 دن کا یعنی یہ وعدہ پورا کیا۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ وعدہ کیا کہ جب رب ذوالجلال ہمیں فرعون سے نجات دے گا تو میں تمہارے پاس ایسی کتاب لاؤں گا کہ جو کتاب حلال اور حرام کے بارے میں بتائے گی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو جس وقت رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو اور ان کے حواریوں کو غرق کیا، اب قوم نے مطالبہ کیا
کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب فرعون سے نجات ملے گی تو میں تمہارے پاس کتاب لاؤں گا، تو وہ کتاب کون سی ہے؟ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ وہ وقت آ گیا، قوم مطالبہ کر رہی ہے، تو وہ کتاب مجھے عطا فرما۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس سے پہلے 30 ایام کے روزے رکھو، پھر وہ تمہیں کتاب ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے حکم پر 30 ایام کے روزے رکھے، تو وہ روزے رکھنے کی وجہ سے، یعنی بھوک کی وجہ سے، جو قدرتی طور پر ایک منہ سے بو پیدا ہوتی ہے، رب ذوالجلال کو وہ بو بڑی پسند آئی۔ حدیث میں بھی ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے، جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ مشک اور کستوری میں بھی وہ مہک نہیں۔ تو رب ذوالجلال روزے دار کے منہ سے آنے والی بو کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے وہ مہک جب آئی، رب ذوالجلال کو بڑی پسند آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی تو وہ مہک جاتی رہی، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ موسیٰ مجھے تو یہ مہک بڑی پسند تھی، تو آپ نے مسواک کر کے اسے ختم کر دیا، اب مزید 10 دن اور روزہ رکھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید 10 دن اور روزہ رکھا، تو 40 کا عدد پورا کیا۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ روزے دار کے لیے عصر کے بعد، چونکہ افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے اور بھوک کی وجہ سے وہ مہک بھی عروج پہ ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے آتی ہے، عصر کے بعد مسواک کرنے سے منع کیا گیا کہ افطاری تک وہ مسواک نہ کرے، اس لیے کہ یہ مہک تو اللہ کو پسند ہے، تو اسے مسواک کر کے ختم نہ کرے۔ رب ذوالجلال تو اس مہک کو پسند کرتا ہے جو روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے آتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن جب پورے کیے، مزید 10 دن، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے 30 دنوں کے بعد جو 10 دن اور بڑھائے تھے، یہ کوئی اور دن نہیں تھے، یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن تھے جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ مزید ان 10 ایام کے اندر روزہ رکھیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ہی ان ایام کی عظمت اور فضیلت کو اجاگر کیا گیا۔ پھر مزید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں ان دنوں کو مزید برکات ملی، یہاں تک کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سفر سعادت کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ منت مانے، نظر مانے کہ میں سال کے افضل ترین دنوں کے اندر میں روزہ رکھوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو سال کے افضل ترین ایام ہیں میں ان میں روزہ رکھوں گا، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کی منت پوری کیسے ہوگی؟ اس نے کہا پورے سال کے جو سب سے افضل دن ہیں میں ان میں روزہ رکھوں گا، تو شیخ عبدالحق کہتے ہیں کہ اس کی منت تب پوری ہوگی جب وہ ذی الحج کے ان پہلے 10 ایام کے اندر روزہ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ 10 ایام، چونکہ حدیث کے اندر 10 ایام کا ذکر آیا تو اس لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے، مگر 10 ذی الحج کا جو روزہ ہے وہ منع ہے، چونکہ یہ عید کا دن ہے۔ بقیہ جہاں بھی ذکر آئے گا 10 روزوں کا تو اس سے 9 روزے مراد ہوں گے، 9 ذی الحج تک 10ویں کا روزہ، چونکہ دوسری نص کی وجہ سے اس کا استثناء ہے کہ رب ذوالجلال نے اس دن کے اندر روزہ رکھنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ منت مانے کہ وہ سال کے افضل ترین ایام کے اندر روزے رکھے تو اس کی منت تب پوری ہوگی جب وہ ذی الحج کے ان 10 ایام میں روزہ رکھے۔
اور فرمایا اگر کوئی بندہ یہ منت مانے ایک روزے کی، اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو جو پورے سال کا افضل ترین دن ہے میں اس دن روزہ رکھوں گا، تو فرمایا اس کی منت تب پوری ہوگی جب وہ 9 ذی الحج یوم عرفہ کو روزہ رکھے، پھر اس کی منت پوری ہوتی ہے۔ یعنی پورے سال کے افضل دن 10 دن جو ہیں یہ بھی اس مہینے میں ہیں، اور پورے سال کا جو سب سے افضل ترین دن ہے 9 ذی الحج کا، وہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی بندہ ان لفظوں میں منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جو پورے ہفتے کا افضل ترین دن ہے اس پہ روزہ رکھوں گا، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ پورے ہفتے کا افضل ترین دن جمعے کا ہے، وہ جمعے کے دن روزہ رکھے تو اس کی منت پوری ہوگی۔ یہ پورے سال کے افضل ترین ایام ذی الحج شریف کے پہلے 10 دن، اور پورے سال کا افضل ترین دن جو ہے وہ بھی انہی 10 دنوں میں ہے، یوم عرفہ، جب حاجی میدان عرفات میں حج کا جو سب سے اہم رکن ہے اسے ادا کر رہے ہوتے ہیں، وقوف عرفہ۔ اس دن چونکہ جو لوگ وہاں ہیں حج کر رہے ہیں، حج کی نیت سے میدان عرفات میں ہیں، ان کے لیے تو یہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو نہیں رکھیں گے، لیکن جو حج پہ نہیں گئے، دیگر ممالک میں ہیں یا وہاں بھی ہیں لیکن حج کی نیت انہوں نے نہیں کی ہوئی، تو ان کے لیے یہ روزہ ہے۔ رب ذوالجلال اس روزے پہ اتنا اجر و ثواب دیتا ہے، فرمایا یہ سال کا پورے سال کا افضل ترین دن ہے، اور ان ایام میں اگر کوئی ان لفظوں سے منت مانے تو اس کی منت 9 ذی الحج کو روزہ رکھنے سے پوری ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ان شابا کان اذا احل ہلال ذی الحج اصبح صائما، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ تھا، تو جب بھی ذی الحج کا مہینہ آتا تو ایک شخص جب چاند ذی الحج کا طلوع ہو جاتا تب سے وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا اور پورا عشرہ وہ روزے رکھتا۔ یعنی ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 10 ایام کی فضیلت اور عظمت ابھی صحابہ میں بیان نہیں فرمائی ہوئی تھی، اس شخص نے اپنے تائیں، یعنی جب بھی ذی الحج کا مہینہ آتا، چاند طلوع ہو جاتا، وہ اپنے تائیں روزے رکھنے شروع کر دیتا۔ تو ام المؤمنین کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص کا جو عمل تھا اسے بیان کیا گیا، فارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو پیغام بھیجا اور اسے اپنی بارگاہ میں طلب کیا۔ جب وہ شخص آئے، وہ صحابی آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما يحملك على صيام هذه الايام، اے نوجوان بتا تجھے کس چیز نے ابھارا کہ تو ان ایام کے اندر روزے رکھے؟ ابھی تو میں نے ان ایام کی اس لحاظ سے تمہارے سامنے کوئی فضیلت بیان نہیں کی ہوئی کہ کوئی ان ایام کے اندر روزہ رکھے تو اس کا یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے، تم نے تو مجھ سے کوئی اس بارے میں حدیث نہیں سنی ہوئی، تو یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم ان ایام کے اندر روزے رکھتے ہو اتنی پابندی کے ساتھ، اتنی باقاعدگی کے ساتھ، تو سبب کیا ہے؟ تو وہ شخص وہ کہنے لگے انما المشاعر والحج، کہ یہ مہینے دن جو ہیں یہ رب ذوالجلال کی نشانیوں والے اور حج کے ایام ہیں، ان کے اندر حج کے جو ارکان ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، یہ چونکہ حج کے ایام ہیں۔ عسى الله ان يشركني في دعائهم، میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق تو نہیں دی کہ میں حج پہ جا سکوں، حج کی سعادت تو مجھے نہیں ملی، لیکن جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سفر کی اور بھوک اور پیاس کی
تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، تو میں نے اپنے تائیں سوچا کہ میں اپنے دیش میں رہ کے، اپنے ملک میں رہ کے، میں روزے کی صورت میں ان کی صورتحال کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہوں، چونکہ وہ وہاں بھوکے پیاسے ہیں، میں اپنے وطن کے اندر رہ کر روزہ رکھ کے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہوں، تاکہ میری حالت تھوڑی سی ان کی حالت کے برابر ہو جائے اور ان کی حالت جیسی ہو جائے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ شخص کہنے لگے نہیں یشرکنی فی دعائہم، وہ وہاں رہ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، میں نے ان جیسی حالت بنا لی ہے تاکہ اللہ ان کی دعاؤں میں مجھے بھی شامل فرما لے۔ ان جیسی حالت بنا کے میں یہاں دعا مانگوں تو جو ان کی دعاؤں پہ قبولیت کا اجر و ثواب ہے اور ان کی دعا جس انداز میں اللہ نے قبول کرنی ہے، میں یہاں رہ کے ان جیسی حالت بنا کے میں بھی دعا کروں تو اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی حصہ عطا فرما دے۔ میں نے اس وجہ سے یہاں رہ کے، میں اس سبب سے میں بھی روزے رکھتا ہوں تاکہ ان کی دعاؤں میں مجھے بھی حصہ مل جائے۔ کہ حاجی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اپنے گھر سے سفر حج کے لیے جب نکلتا ہے، واپس گھر آنے تک وہ جو دعا بھی کرتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان جیسی حالت میں یہاں رہ کے بناؤں اور دعا مانگوں رب سے، اللہ ان کی دعا کی وجہ سے میری دعا بھی قبول کر لے۔ اب جس وقت انہوں نے اپنا روزہ رکھنے کا یہ سبب بیان کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے جھڑکی نہیں دی، یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم دین کے اندر نیا کام کر رہے ہو، کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تو ہوتا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، اس پہ اجر و ثواب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے وحی الہی سے اس صحابی کے عمل کی تائید کی، اور قربان جائیں ان کی تائید کی برکت سے آج رب ذوالجلال نے یہ اجر و ثواب رسول اللہ کے ہر امتی کو عطا فرمایا ہے۔ جو بھی ان 10 ایام کے اندر اس نصاب پہ عمل کرے اسے بھی اجر ملے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے نوجوان سن، تو نے جو روزہ رکھا وہ اپنی سوچ کے مطابق رکھا، ابھی مجھ سے تم نے اس بارے میں کوئی فضیلت نہیں سنی ہوئی تھی، لیکن چونکہ اب تم نے رکھا ہے اب اللہ نے بھی تمہارے عمل کی تائید کر دی ہے، اور تمہیں رب کی طرف سے ان روزوں پہ کتنا اجر و ثواب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لَكَ بِكُلِّ يَوْمٍ تَصُومُهُ أَجْرُ 100 رَقَبَةٍ تُعْتِقُهَا و100 رَقَبَةٍ تُهْدِي و100 فَرْسٍ تَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور سنو تمہیں ایک روزے پہ، ان 10 ایام میں ایک روزے پہ جو پورے 9 رکھے اس کا جو ثواب کتنا ہے، فرمایا وہ تو الگ ہے، ایک روزے پہ اتنا اجر ہے۔ فرمایا جو تم رکھو گے ان 10 ایام کے اندر ایک روزہ، عدل 100 رقبہ تعتقوها، ہر روزے پہ اللہ تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر روزے پہ 100 غلام، اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اتنا ہے، حدیث میں آتا ہے جس نے ایک غلام خرید کے آزاد کر دیا، چونکہ فی زمانہ تو غلام ہے ہی نہیں، غلام پہلے ہوتے تھے جب کفار سے جنگ ہوتی تو ان کے جو مرد قید ہو کے آتے وہ غلام بنتے مسلمانوں کے، پھر ان میں کئی اسلام قبول کر لیتے۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا غلام ہے تو اسے خرید کے آزاد کرنا، اس پر اتنا اجر و ثواب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایک غلام خرید کے آزاد کیا گویا کہ اس نے اپنا پورا بدن سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ ایک غلام کے آزاد کرنے میں اتنا ثواب، اور میں جو ایک روزہ رکھے اللہ اسے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا 100 رقبہ تُہْدِي، اور رب ذوالجلال ایک روزے پہ اسے 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 اونٹ
مہنگائی کے دور میں کوئی تصور تو کرے کہ کہاں ایک اونٹ کی قربانی اکیلے بندے کے لیے کوئی بڑی چھنک لگائے گا تو اونٹ کی قربانی میں حصہ شامل کر دے گا، اس میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا اس اکیلے بندے کو جو ایک روزہ رکھے اللہ اسے ایک پورے اونٹ کی نہیں 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے ایک روزے میں۔ میرے آقا فرماتے صرف اتنا ہی نہیں، وَمِئَةُ فَرْسٍ تَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ ایک روزہ گویا کہ اس پہ اتنا ثواب ہے کہ اس بندے نے 100 گھوڑے مع ساز و سامان کے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دے دیے، جتنا ثواب اس بندے کو ملتا ہے 100 گھوڑے مع ساز و سامان اللہ کے راستے پہ دینے کا، رب ذوالجلال اس بندے کو ایک روزے پہ یہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب ایک روزہ ہے، سال کے دیگر ایام میں رکھو، اس پہ یہ اجر و ثواب نہیں، دیگر ایام کے اندر روزہ رکھنے کی عظمت اور فضیلت کو اور ہے، لیکن ان ایام کے اندر خاص طور پر میرے آقا فرماتے ہیں ایک روزے پہ 100 غلام، پھر 100 اونٹ ذبح کرنے کا، پھر 100 گھوڑے مع ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دینے کا، جتنا اجر و ثواب ہے رب ذوالجلال ایک روزے پہ اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ان 10 دنوں کی فضیلت سال کے دیگر ایام پہ اتنی کیوں ہے؟ کیوں اللہ ان ایام پہ عمل کرنے پہ اتنا جو ثواب دیتا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ، وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں جو رب ذوالجلال جانتا ہے یا اس کے بتانے سے اللہ کا محبوب جانتا ہے، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے اس کی کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج کے، یہ ایسے ایام ہیں جن میں امہات العبادات بڑی بڑی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری ان ایام کے اندر کی جا سکتی ہیں۔ نماز ہے ان ایام میں، روزہ ہے ان ایام میں، صدقہ خیرات ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے اہم رکن فرمایا وہ ہے حج اور وہ ہے قربانی، وہ بھی ان 10 ایام کے اندر ہے۔ بقیہ ایام کے اندر چاہے وہ رمضان کا مہینہ کیوں نہ ہو، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، لیکن حج نہیں، اس میں قربانی نہیں۔ یہ ایام ایسے ہیں جن میں بندہ جو چاہے عبادت کر سکتا ہے، حج بھی انہی ایام میں ہے، اور پھر قربانی بھی انہی ایام میں ہے، نماز بھی ہے، اس میں صدقہ خیرات بھی ہے، پھر روزہ بھی ہے، ساری عبادتیں ان ایام کے اندر جمع ہیں۔ اس وجہ سے یہ ایام سال کے دیگر ایام پہ اس وجہ سے بھی فضیلت رکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے تمام عبادتیں ان ایام کے اندر اللہ نے اکٹھی فرما دی ہیں، تو ساری عبادتیں چاہے تو ان ایام کے اندر وہ بندہ کر سکتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس صحابی کو جواب دیا، فرمایا چلتے چلتے جو بندہ یکم ذی الحج سے جس نے روزے رکھنے شروع کیے، فرمایا پھر یکم کو رکھا، 2 کو بھی، 3 کو بھی، چلتے چلتے 8 ذی الحج آ گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ 8 ذی الحج کو روزہ رکھے، نہیں یہ جواب اس صحابی کو دیا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ تَرْوِيَةٍ فَلَكَ عَدْلُ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَأَلْفِ بُدَنَةٍ وَأَلْفِ فَرَسٍ، فرمایا یہ جو ثواب میں نے ابھی بیان کیا، 100 غلام، 100 گھوڑے اور 100 اونٹ ذبح کرنے کا، یہ ثواب ہے یکم سے لے کے 7 ذی الحج تک روزہ رکھنے کا۔ 8 ذی الحج جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے، اس دن اگر کوئی روزہ رکھے، فرمایا اس کا ثواب اللہ ڈبل فرما دیتا ہے، ڈبل بھی نہیں کئی گنا، ڈبل تو ہے کہ 200 ہو، اللہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ کتنا؟ فرمایا رب ذوالجلال 8 ذی الحج
ثواب دیتا ہے، 1000 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور 1000 گھوڑے مع ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دینے کا جو ثواب ہے اللہ یوم ترویہ کے روزے پہ عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا اجر و ثواب یوم ترویہ 8 ذی الحج کے روزے کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صرف یہاں تک ہی نہیں، 8 ذی الحج کے بعد ہے 9 ذی الحج، اور 9 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم عرفہ، جس میں حاجی جس دن وقوف عرفات یعنی حج کا جو سب سے اہم رکن ہے اسے ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں چونکہ یہ دن وہاں ایک دن پہلے ہے اور یہاں چونکہ ایک دن بعد آنا ہے، تو ہر ملک میں تاریخ اس ملک کے حساب سے اس دن کا شمار ہوگا، جو ان کا ہے وہ ان کے حساب سے۔ وہاں جب 9 ذی الحج ہوگی ہماری یوم ترویہ 8 ذی الحج ہوگی، جب وہاں یوم نحر ہوگا ہمارا اس دن یہاں یوم عرفہ ہوگا، تو ہم نے اپنے ملک کا جو شیڈول ہے، جو صورتحال ہے، اس کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةٍ فَلَكَ عَدْلُ أَلْفَيْ رَقَبَةٍ وَأَلْفَيْ بُدْنَةٍ وَأَلْفَيْ فَرْسٍ وَصِيَامُ سَنَتَيْنِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے اللہ اسے اتنا اجر و ثواب دیتا ہے 2000 غلام آزاد کرنے کا، 2000 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا، اور 2000 گھوڑے مع ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دینے کا جو اجر و ثواب ہے رب ذوالجلال یوم عرفہ کے روزے پہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا وصیام سنتین، 2 سال کے روزوں کا ثواب، جس میں ریاکاری کوئی نہیں، دکھاوا کوئی نہیں، اللہ 2 سال کے روزوں کا ثواب بھی یوم عرفہ کے روزے پہ عطا کرتا ہے۔ اور مزید میرے آقا فرماتے ہیں اذا کان یوم عرفہ نشر اللہ رحمتہ فلیس من یوم اکثر متقابلہ۔ فرمایا جب یوم عرفہ کا دن آتا ہے، اب یہ فضیلت صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے عام ہے، جہاں بھی 9 ذی الحج آئے گی میرے آقا فرماتے ہیں جب یوم عرفہ آتا ہے رب ذوالجلال اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ نشر اللہ رحمتہ، اللہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فلیس من یوم اکثر متقابلہ، اور اس دن اللہ اتنی تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ پورے سال کے کسی مہینے کے کسی دن میں اللہ اتنی تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے اس اکیلے دن کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرما دیتا ہے۔ یہاں کافروں کے آزاد ہونے کی بات نہیں، وہ تو دائمی جہنمی ہے۔ یہاں وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کے سبب جہنمی بنیں گے، خالق کائنات جل جلالہ اس دن میں، اس دن کی برکت سے اتنی تعداد کے اندر کہ پورے سال میں کہ کسی دن کے اندر بھی اللہ اتنی تعداد میں آزاد نہیں کرتا جتنے اس اکیلے دن کے اندر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک خوشخبری اور ایک عظمت اور ایک فضیلت اللہ نے ان لوگوں کو بھی، ان لوگوں کے لیے بھی دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن وہ خوش نصیب لوگ جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں حج کی نیت سے، رب ذوالجلال ان کو سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب حج کیا، حج فرمایا تو وقوف عرفہ میدان عرفات میں تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ان سب لوگوں کو چپ کرواؤ اور انہیں کہو کہ میرے قریب ہو جائیں۔ سارے تلبیہ پڑھ رہے تھے، جب حضرت بلال کا اعلان سنا سارے خاموش ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سننے لگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وقوف عرفہ کرنے والوں، عرش سے ابھی ابھی جبریل آئے ہیں،
اور تمہارے لیے رب کا سلام لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے میدان عرفات میں جمع ہونے والوں، اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ اب اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر آگے بڑھ کے سوال نہ کرتے تو آج ہم سمجھتے کہ شاید یہ سلام صرف ان کے لیے ہی تھا، بعد والوں کے لیے نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھ لیا، محبوب بتاؤ یہ سلام صرف ہمارے لیے ہی آیا ہے یا ہر سال جو بھی قیامت تک آپ کے غلام 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کریں گے، یہاں جمع ہوں گے، یہ سلام ان کے لیے بھی ہوگا، یہ صرف ہمارے لیے ہی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے لیے بھی ہے، اور قیامت تک میرا کوئی غلام، کوئی امتی جو وقوف عرفہ 9 ذی الحج کو اس مقام پہ آئے گا، میرا رب اسے بھی سلام بھیجتا رہے گا۔ اور یہ سلام ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی آتا رہے گا، تمہارے لیے بھی ہے۔ آج اگرچہ جبریل کو آتا ہوا کوئی نہ دیکھے، اور جبریل اگرچہ کسی کے پاس یہ پیغام لے کے نہ آئے، لیکن ہمارے نبی فرما گئے قیامت تک جو بھی وہاں جائے گا اس کے لیے یہ سلام ہے۔ یہ عظمت اور یہ فضیلت ان لوگوں کے، ان خوش نصیب لوگوں کے لیے جو وہاں موجود ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں اس دن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، فرمایا من سأل اللہ تعالی فی یوم عرفہ حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ قضاها، فرمایا اس دن میں، اب یہ فضیلت بھی مطلق ہے، صرف حاجیوں کے لیے خاص نہیں، عام ہے۔ فرمایا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی یوم عرفہ آئے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس دن میں جو بھی سوال کیا جائے، جو بھی مانگا جائے، میرے محبوب نے آگے پھر اس کی تفسیر بھی کر دی، فرمایا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ، فرمایا اس کی وہ حاجت بھلا دنیا سے ریلیٹڈ ہو یا آخرت سے ریلیٹڈ ہو، وہ دنیاوی کام ہو یا وہ آخرت کا کام ہو، وہ دنیا کا سوال ہو یا آخرت کا سوال ہو، لیکن سوال جائز ہو، وہ دنیا مانگے یا آخرت مانگے، اس دن میں اللہ سے جو بھی سوال کیا جائے گا قضاها، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ قبول فرمائے گا، اللہ اس سوال کو پورا کرے گا۔ اس دن میں اخلاص کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو دعا بھی مانگو، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے ہے یا آخرت کے لحاظ سے ہے، میرے آقا فرماتے ہیں خالق کائنات جل جلالہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا وصوم یوم عرفہ یکفر سنۃ ماضیہ وسنۃ مستقبلہ، جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے اللہ ایک سال پچھلے ماضی کے وسنۃ مستقبلہ، اور ایک سال آئندہ کے، اس ایک روزے کی برکت سے پچھلے ایک سال کے اور آنے والے ایک سال کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ ایک روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے، اور آنے والے جو ایک سال کے گناہ ہیں، ایک روزہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہاں جس گناہ کی بات ہے وہ گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ گناہ جو بھی عظمت اور فضیلت کے لیے بیان ہو کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، تو وہاں سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور پھر وہ گناہ اگر ایسے ہیں کہ جن کا کسی صورت میں قرض ہے بندے پر، قرض ادا کرنا ہے، وہ ویسے جو ہے وہ معافی مانگتا رہے کہ اللہ گناہ معاف کر دے، اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر معافی تب ہے کہ وہ پہلے قرض ادا کرے، اس سے جا کے معافی مانگے، بندے کو راضی کرے، پھر بندہ راضی ہوگا تو پھر رب بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے تو پہلے بندوں کو راضی کرنا پڑے، اور اگر نمازی قضا کرنے کا معاملہ ہے، یہ نہیں کہ بندہ یہ تو کہتا ہے اللہ جتنی قضا ہوئی یہ معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، کہتا کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، تو یہ توبہ تب قبول ہوگی جب پچھلی جو بندے کے ذمے ہیں ان کی قضائی بھی کرے، ان
کی قضائی بھی دینا شروع کر دے، یعنی کہ پچھلی جو ذمے میں قضا ہے وہ پڑے ہی نہ اور توبہ بھی کرتا رہے. یہ توبہ قبول نہیں. توبہ تب قبول ہے جو رمضان کے روزے اگر نہیں رکھے تو وہ قضا کرے. اس طرح جو گزشتہ سالوں کی زکات نہیں دی اور وہ دینے کے قابل ہے تو وہ پہلے زکات ادا کرے پھر توبہ کرے تو پھر توبہ قبول ہے. یعنی اگر اس طرح کے گناہ ہیں تو پھر جن کی تلافی اب بھی ہو سکتی ہے، پہلے وہ کام کر کے تلافی کرے پھر اللہ سے معافی مانگے پھر اس کی توبہ قبول ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، یہ ایام خصوصی طور پر رب ذوالجلال کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور ان کی دلجوئی کے ایام ہیں. خاص طور پر وہ لوگ کہ جو صاحب استطاعت ہیں اور رب ذوالجلال نے انہیں یہ بھی توفیق دی، یہ سعادت دی کہ حج کا فریضہ بھی انہوں نے ادا کر لیا. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں کہ جنہوں نے ہو سکتا ہے اس اجتماع میں بیٹھے بھی کوئی ایسا شخص ہو کہ جس نے فرض حج کو ادا کر لیا ہو، اب نفلی حج کے لیے اس نے اس سال کوشش کی ہو کہ چلو فرض کو ادا کر لیا. لوگ کرتے ہیں، کئی حج کرتے ہیں، تو اس سال بھی کوشش کی ہو سکتا ہے پابندیوں کی وجہ سے یا کوئی اور معاملہ یا ویزے کی وجہ سے یا ہو سکتا ہے کہ عمر کی وجہ سے کوئی معاملات ایسے بن گئے ہوں کہ وہ سفر حج پہ نہ جا سکا. تو اب اس کے لیے نفلی حج سے بڑھ کر اس دور میں کہ جب مہنگائی عروج پر ہے اور وہ طبقہ جو دیہاڑی دار ہے، مزدور طبقہ، وہ اتنا فاقوں کی صورتحال ہے، اب نفلی حج سے اس بندے کے لیے کہیں بڑھ کر اس پہ اجر و ثواب ہے کہ وہ اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں ایسے لوگ تلاش کرے اور ان کے ہمدردی کرے، ان کے فاقوں کا وہ مداوا کرے اور ان کے ساتھ تعاون کرے. رب کعبہ کی قسم اتنا حج پہ وہ ثواب ہو سکتا ہے اللہ نہ دے جتنا کسی غریب کے دل کے اندر خوشی پیدا کر کے اللہ عطا فرما دے. اور یہ ذہن ابھی گزشتہ دنوں میں کراچی میں تھا تو شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ابو البلال محمد الیاس قادری، انہوں نے جو میرے شیخ طریقت بھی ہیں، انہوں نے یہ ذہن دیا. میں اس مذاکرے میں موجود تھا تو کوئی مرید نذرانے کے طور پر آپ کو یعنی وہ حج کروا رہے تھے اور یہاں تک کہ ویزا بھی حج کا اوکے ہو چکا تھا. لیکن جب یہ سنا کہ مہنگائی اتنی عروج پہ ہے اور دعوت اسلامی کے جتنے اجیر ہیں 48,000 سے زائد، ان کی تنخواہوں میں اضافہ جب کیا گیا تو وہ خرچہ تقریباً جو ہے وہ عرب سے بھی اوپر تھا. تو آپ نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا، لوگوں کو ترغیب دلانے سے پہلے خود اعلان کیا کہ میں نے فرض حج کو ادا کر لیا، اب نفلی حج کے لیے جانا ہے. تو اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ یہ میں حج کروں گا تو اس کا ثواب صرف مجھے ہی ہے، لیکن میرے تعاون کرنے سے کئی جو اجیر ہیں، غریب ہیں، ان کے گھر کے معاملات حل ہوں گے. تو کتنے دلوں کے اندر یہ عمل خوشی پیدا کرنے کا سبب بنے گا. تو آپ نے اعلان کیا کہ مجھے جو حج کے لیے جنہوں نے پیسے دیے یا جو کروا رہے تھے، تو میری ان سے بھی درخواست ہے کہ انہیں اللہ پورا اجر دے گا، لیکن جو پیسے وہ دے رہے تھے وہ اس فنڈ میں جمع کروائیں تاکہ اجیروں کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہے اس میں یہ فنڈ شامل کیا جائے. تو باقاعدہ وہاں وہ جو بھیج رہے تھے ان کا بھی آڈیو پیغام جو ہے سنایا گیا، انہوں نے اس کو تسلیم کیا. دیکھتے دیکھتے کئی لوگوں کے پیغام آئے جنہوں نے کہا کہ ہم نفلی حج پہ جا رہے تھے، فرض تو ہم نے ادا کر لیا، اب مقصد ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا. وہ تو بندہ عمرے کی صورت میں بھی جا سکتا ہے اور عمرے پہ خرچہ کم ہے، حج پہ 10-12 لاکھ ہے، تو کیوں نہ ہم غریبوں کی مدد کریں. جو محلے میں
رشتہ داروں میں غریب ہیں ان کی امداد کر دیں، رب ذوالجلال اس سے کئی گنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس میں ایک حکایت بھی انہوں نے بیان کی، وہ حکایت میں آپ کو بھی سناؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت ربیع بن سلیمان وہ اپنے بھائی کے ساتھ سفر حج پہ جا رہے تھے، اور فرض حج کر لیا، نفلی حج تھا، تو ایک جگہ بصرہ میں کسی جگہ قیام کیا، تو سفر حج شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی احرام نہیں باندھا، تو ابھی ایک جگہ پہ قیام تھا تو دیکھا کہ ایک عورت مردار ایک جگہ پہ پڑا ہے، تو اس مردار کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ کہتے میں نے دیکھا بڑے وسوسے آئے کہ پتہ نہیں اب یہ مردار کا گوشت کاٹ کے جا کے بیچے گی یا پھر پکا کے لوگوں کو کھلائے گی اور اس سے پیسے کمائے گی۔ کہتے میں دیکھتا رہا، اس نے گوشت کاٹا، میں اس کے پیچھے چلا، وہ گھر پہنچی، دروازے پہ دستک دی، اندر سے کسی نے دروازہ کھولا، کہتے میں باہر ٹھہر گیا۔ وہ خاتون روتے ہوئے اپنی بچیوں سے کہہ رہی تھی اور تو کھانے کو کچھ نہیں ملا، یہ مردار کا گوشت ہے، حالت اضطرار میں یہ بھی جائز ہوتا ہے، اسے کاٹو اور اسے پکا کے کھاؤ۔ کہتے وہ بچیاں بھی رو پڑی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا چھپ کے کہ جب وہ آگ پہ وہ گوشت بھون رہی تھی، کھانے کے قریب تھی کہ میں نے آواز دی، اللہ کی بندیوں یہ تو حرام ہے، مردار ہے، مجوسیوں کے سوا تو اسے کوئی نہیں کھاتا، اور تم تو مسلمان لگتی ہو، مسلمانوں کا گھرانہ ہے، کیوں یہ تم مردار کھا رہی ہو؟ یہ تو حرام ہے ہماری شریعت میں۔ وہ خاتون کہنے لگی اے پردیسی تم کون ہو؟ ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن حالت اضطرار میں مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے کہ جب بندہ مرنے کے قریب ہو اور کھانے کو کچھ نہ ہو تو پھر حرام کھانا بھی جائز ہے، بلکہ ضروری ہے کہ حرام کھا کے بندہ اپنی جان بچائے۔ حرام چیز پڑی ہے اور مرنے کے قریب ہے، پتا ہے نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا تو میں مر جاؤں گا، یہ ہے حالت اضطرار۔ اتنی مقدار میں کھانا بندے کے لیے ضروری ہے جسے کھا کے وہ اپنی جان بچائے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ ہم خاندان نبوت سے ہیں، ہم سید زادیاں ہیں، میرا شوہر وصال کر چکا، اس نے جو مال چھوڑا تھا وہ بھی خرچ ہو چکا، اور ہمارے نسب کی شرافت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کسی کے آگے جا کے ہاتھ پھیلانا۔ یہ بھی پتا ہے کہ حالت اضطرار میں تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے جان بچانے کے لیے میں خود بھی کھا رہی ہوں، بچیوں کو بھی کھلا رہی ہوں۔ اب وہ حضرت ربیع بن سلیمان تاروں کے تار رو پڑے۔ یہ ان کی صورتحال کے کیا کریں گے لوگوں کے نفلی حج، جب محلے میں فاقوں کی صورتحال ہو تو کیا کریں گی وہاں نفلی قربانیاں؟ قربانی تو ایک ہے جو واجب ہے، بقیہ 40 کرنا، گرچہ اس پہ جو ثواب اخلاص ہو تو، لیکن کیا فائدہ ان قربانیوں کا، نفلی قربانیوں کا؟ واجب کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ضروری ہے کہ جب قریب فاقوں کی صورتحال ہے اور بندہ سینکڑوں کی تعداد میں قربانیاں کر رہا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں اپنے بھائی کے پاس آیا، میں نے آ کے کہا کہ میں حج پہ نہیں جاؤں گا، فرض تھا کر لیا، اب حج پہ جانا تو نفل ہی ہے، نفلی حج ہی ہے، میں نہیں جاؤں گا، میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ کہتے انہوں نے بڑے دلائل دیے، بڑے فضیلتیں بیان کی، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے۔ کہتے میں نے نہ جانے کا سبب نہ بیان کیا۔ کہتے بازار گیا، 600 درہم تھے حج کے لیے رکھے، 200 کا ساز و سامان خریدا، آٹا کھانے پینے کا سامان، بقیہ 400 درہم آٹے میں چھپا کے ان سید زادیوں کے گھر پہنچا دیا۔ انہوں نے وہ لے کے بڑی خوش ہوئی، دعائیں دی۔ کہتے میں دے کے واپس آ گیا اور میں نے وہیں پہ قیام کیا، حج والے حج پہ چلے گئے، مجبوری تھی کافلے کے ساتھ واپس لوٹنا تھا۔ کہتے میں وہی ڈیرے لگا دیے کہ واپس آئیں گے پھر اکٹھے جائیں گے۔ کہتے جب حج کا موسم گزرا، کافلے واپس آنے شروع ہوئے، کہتے پہلا قافلہ آیا تو میں آگے بڑھ کے
مبارکباد دوں اور ان سے دعائیں لوں کہ گھر پہنچنے سے پہلے ان سے دعائیں لے لیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں میں آگے بڑھا, مبارکباد دی اور کہا دعا کے لیے کہا. تو قافلے والوں نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ سوال تو وہ کرتا ہے جو حج پہ گیا نہ ہو. اے ربیع بن سلیمان, تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ تم نے ہمارے ساتھ طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی, وقوف عرفہ میں تم ہمارے ساتھ تھے. کسی نے کہا مزدلفہ میں تم ہمارے ساتھ تھے. کسی نے کہا ہم نے جمرات کی رمی اکٹھے کی تھی, فلاں جگہ پہ ہم نے اکٹھے یہ عمل کیا تھا. تم کہتے ہو, یوں سوال کر رہے ہو جیسے تم حج پہ گئے ہی نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ مجھے معاملہ سمجھ نہ آیا. کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ میرا بھائی بھی واپس آیا. اس کے قافلے میں ایک بندہ تھا, میں نے ان سے بھی دعا کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ اے ربیع بن سلیمان کیسی باتیں کرتے ہو. یاد کرو کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے اکٹھے باہر نکلے تھے باب جبریل سے, تو رش کی وجہ سے تم نے مجھے اپنی اشرفیوں کی تھیلی پکڑائی تھی. یہ پکڑو وہ تھیلی, تمہاری امانت کب سے اٹھائے کر رہا ہوں, تم مجھے ملے ہی نہیں اس دن کے بعد. اب ملاقات ہوئی ہے, یہ پکڑو یہ تھیلی بھی تمہاری ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا غوث. کہتے ہیں کہ میں مزید حیران ہوا کہ کون سی تھیلی, میں نے تو کوئی تھیلی نہیں پکڑائی. کہتے ہیں وہ تھیلی پکڑ کے میں گھر لے آیا, لیکن معاملہ سمجھ میں نہ آیا. کہتے ہیں اتنے میں بستر پہ لیٹا, وظیفہ کر کے جب آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام تشریف لائے. کہتے میں نے سلام کیا, جواب ملا تو حضور فرمانے لگے اے ربیع بن سلیمان, کتنے گواہ ہم پیش کریں گے پھر مانو گے؟ تم کہتے ہو میں گیا ہی نہیں, میں گیا ہی نہیں, کتنے گواہ پیش کریں گے پھر مانو گے؟ کہتے ہیں ربیع بن سلیمان سن, تو نے میری امت کی دلجوئی کی, میرے خاندان سے تعلق رکھنے والی جو سید ذاتیاں تھیں ان کی دلجوئی کی, ان کی مشکل کو حل کیا, ان کے فاقوں کا مداوع کیا, میری امت کا تم نے خیال کیا. تو میں نے رب سے دعا مانگی, اللہ نے تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا کیا, اس نے اس سال بھی حج کیا ہے اور قیامت تک ہر سال وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. سبحان اللہ. صرف اس سال ہی نہیں, قیامت تک جتنے حج بھی آئیں گے ہر سال وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. اب دیکھو, اگر تو حج پہ نفلی حج پہ چلے جاتے تو ایک حج کا ثواب تھا, لیکن حضور کی دکھیاری امت کی ہمدردی اور ان کے ساتھ تعاون اور ان کی مشکلیں حل کرنے پہ اللہ نے اتنا اجر و ثواب دیا ہے. ان کی صورت کا فرشتہ پیدا کر دیا جس نے اس سال بھی کیا اور قیامت تک کرتا رہے گا. شیخ طریقت نے یہ حکایت بیان کر کے یہ ذہن دیا, فرمایا یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں, آج بھی اگر کوئی بندہ اپنے نفلی حج کو ترک کر کے اس سے بڑا کام, اس یعنی مہنگائی کے دور میں یہ ہے کہ وہ غریبوں کی ہمدردی کرے, ان کے ساتھ تعاون کرے, آج بھی اگر اخلاص کے ساتھ کوئی یہ کام کرتا ہے تو رب ذوالجلال آج بھی اس بندے کی صورت کا فرشتہ پیدا فرما سکتا ہے جو قیامت تک اس کی طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس بندے کے کھاتے میں حج کا ثواب درج ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی